اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. تحقیق خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا. حتیٰ اذا جاءتہم الساعہ، یہاں تک کہ جب قیامت کی گھڑی اچانک ان کے پاس آ پہنچے گی تو کہیں گے یا حسرتنا، ہائے افسوس. یہ افسوس کس چیز پر ہوگا؟ علی ما فرطنا، اس چیز پر جس میں ہم نے کوتاہی کی. وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، اور وہ اپنے بوجھوں کو اپنی پیٹھوں پر اٹھائیں گے. أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، خبردار یہ بہت ہی برا ہوگا جو وہ بوجھ اٹھائیں گے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی کھیل کود ہی ہے. وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ، آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں. افلا تعقلون، کیا تم لوگ عقل نہیں رکھتے ہو؟ تحقیق ہم جانتے ہیں کہ آپ کو غمگین کرتی ہیں وہ باتیں جو یہ کہتے ہیں. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، پس یہ آپ کی تکذیب نہیں کرتے. وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ، لیکن یہ ظالم لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں. گزشتہ درس میں ہم نے سنا تھا کہ میں نے پچھلے درس میں یہ عرض کیا تھا کہ 4 چیزیں قرآن کا ایک موضوع رہی ہیں اور ایک پروگرام ہیں: توحید، رسالت اور قرآن پاک کی حقانیت اور قیامت. میں پچھلی درس میں یہ بات بھی آپ کو بتائی تھی کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سورۃ یاسین کے اندر یہ 4 چیزیں اللہ نے بڑی واضح انداز میں اس مضمون کو ذکر کیا ہے، اس لیے مردے کے پاس اسی کو پڑھنا بھی چاہیے. آج کے اس درس کے اندر تھوڑا ان لوگوں کا جنہوں نے شرک کیا، قیامت کا انکار کیا، توحید و رسالت کا انکار کیا، ان کے متعلق کچھ ذکر ہے، اور ساتھ ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے تسلی بھی دی ہے کہ ان کی باتوں سے آپ نے پریشان نہیں ہونا. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ، تحقیق یہ قد بات کو پکی کرنے کے لیے ہوتا ہے، کہ وہ لوگ خسارے میں پڑ چکے ہیں جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا. اس اللہ کی ملاقات سے مراد قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونا اور دوبارہ اٹھایا جانا اور پھر میدان حشر میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا. اس سے تم مفسرین یہی ذکر کرتے ہیں، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی ہے کہ ان تؤمن بالبعث وبلقائہ، کہ موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا اور اللہ کی ملاقات پر ایمان رکھنا بھی یہ ایمان کے اجزاء میں داخل ہے. یہ کیا ہے؟ ایمان کے اجزاء میں داخل ہے. میں پہلے بھی ایک بات ان کو اکثر ساتھیوں کو سناتا رہتا ہوں، آج جماعت والے ساتھی بھی بیٹھے ہیں، چلو 1-2 باتیں آپ سے اضافی کر لوں گا. مشرکین مکہ میں سے ایک آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس کو راستے میں کہیں سے کوئی ایک پرانی ہڈی مل گئی.
تو وہ ہڈی اس نے ہاتھ میں اٹھائی ہوئی ہے اور اس کو یوں اس کو چھوٹا چھوٹا کر رہا ہے، تن کے بکھیر رہا ہے اس کو، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگے کہتا ہے کہ یہ دیکھ رہے ہیں نا، یہ ہڈی آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو میں بھون رہا ہوں، تو یہ کئی سالوں پرانی ہڈی ہے اور یہ ختم ہو رہی ہے، اور یہ کیسی بات ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد اللہ دوبارہ زندہ کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ نے پہلی دفعہ تمہیں پیدا کیا تو اس وقت تیرا کوئی نقشہ اور تیرا کوئی مٹیریل بھی نہیں تھا، آج تیرا ڈھانچہ تو موجود ہے، اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں، اس لیے وہ تمہیں ضرور اٹھا کے اپنی بارگاہ میں ضرور پیش کرے گا۔ یہ دنیا کے اندر آنا یہ بے مقصد نہیں ہے، یہ کسی کام کے لیے ہے۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ یوں فرما رہے ہیں کہ حتیٰ اذا جاءتہم الساعہ، کہ جب اچانک قیامت کی گھڑی آ جائے گی تو پھر اس وقت یہ افسوس کریں گے کہ ہائے افسوس، یا حسرتنا۔ یہ الساعہ سے مراد قیامت کبریٰ ہے کہ تمام کل کائنات کی اجتماعی موت، کل کائنات کی اجتماعی موت۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ آپ کو بتایا کہ ہر انسان کی اپنی جو اس کی انفرادی ایک زندگی کے بعد اس کی ایک موت آتی ہے، اسے قیامت صغریٰ سے تعبیر کیا گیا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من مات فقد قامت قیامتہ، جو آدمی مر گیا تو اس کی قیامت آ چکی ہے، تو اسی قیامت صغریٰ سے تعبیر کیا گیا ہے، اور کل کائنات کی اجتماعی موت اسی قیامت کبریٰ سے تعبیر کیا گیا۔ تو یہ اللہ نے مختصر سی زندگی دی ہے کہ جس کے بعد ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور پھر اس زندگی کے متعلق اللہ پاک ایک ایک چیز کے بارے میں معلومات پوچھیں گے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس قیامت کبریٰ کا کسی کو علم نہیں ہے، اللہ نے اس کا علم نبیوں کو بھی نہیں دیا، فرشتوں کو بھی نہیں دیا، حالانکہ انسان کی جو انفرادی موت ہوتی ہے اس کا علم فرشتوں کو ہوتا ہے۔ جب آدمی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور حمل کو 4 ماہ گزر جاتے ہیں تو فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے پوچھتا ہے کہ اللہ اس کی کتنی زندگی ہوگی، اس کی کب اس کی موت آئے گی، اور یہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا۔ تو انسان کی انفرادی موت کا علم اللہ فرشتوں کو دیتے ہیں۔ اب ایک بات اچانک ذہن میں آ گئی، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ کسی کو نہیں پتہ کہ اس کی موت کب آئے گی، کسی کو پتہ ہے؟ کسی کے پاس کوئی گارنٹی ہے، کوئی سرٹیفکیٹ ہے، کوئی لکھوا کر لایا ہو تو وہ پیش کرے؟ نہیں کر سکتا۔ ایک دن اسرائیل اللہ کی بارگاہ میں آیا اور اللہ نے اس سے پوچھا، مولانا مفتی رفیع عثمانی صاحب نے اس کو جنت کا آسان راستہ اس میں اس کو نقل کیا ہے کہ مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ ایک دن اسرائیل سے اللہ نے پوچھا کہ تیرا کام ہی یہ ہے، ہر وقت تو روح نکالتا رہتا ہے، تجھے کبھی زندگی میں کسی پر ترس بھی آیا ہے یا خوف بھی آیا ہے بھئی یار اس کی روح نکالنے والا ہوں؟ تو اسرائیل کہنے لگا کہ جی 2 آدمیوں پر ان کی روح نکالتے وقت مجھے ترس آیا۔ کتنے آدمی جی؟ جا کے بیٹھے ہیں۔ 2 آدمیوں پر ان کی روح نکالتے وقت مجھے ترس آیا۔ اللہ پاک نے فرمایا اچھا وہ کون ہیں؟ تو اسرائیل کہنے لگا کہ اندھیری رات، طوفانی رات، ایک کشتی سمندر میں تھی اور طوفان میں وہ اتنا سخت تھا کہ کچھ لوگ اسی طوفان میں سمندر میں ڈوب گئے، اور کچھ لوگ وہ کشتی ٹوٹی اور اس کے تختوں کے ساتھ چمٹ کر وہ پانی پر تیرنے لگے اور کچھ لوگ بچ گئے۔ اس میں ایک حاملہ عورت بھی تھی، اس کے پیٹ میں بچہ تھا، اس نے ایک مضبوط سا تخت اٹھایا اور اس کو پکڑا، اس کے ساتھ چمٹ گئی اور وہ اس پانی پر تیر رہی تھی کہ اس کے بچے کی ولادت ہوئی۔ اب اس نے اپنے بچے کو سینے کے ساتھ چمٹایا ہوا ہے، اس نے اپنے بچے کو سینے کے ساتھ چمٹایا ہوا ہے، اور یہ طوفانی اور اندھیری رات، اس میں آپ کا حکم ہوا کہ اس عورت کی روح قبض کر لو۔ تو مجھے اس وقت بہت اس پر رحم آیا اور اتنا ترس آیا کہ یہ اس اندھیری رات اور طوفانی رات میں اس بچے کا کیا ہوگا جب اس کی ماں کی میں روح قبض کر لوں گا، اور اس بچے کی ولادت بھی سمندر میں ہو رہی ہے۔
تو اللہ پاک نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، دوسری دفعہ تمہیں کب ترس آیا؟ کہا جب شداد نے جنت بنائی تو اس نے جنت بنانے کے بعد سینکڑوں سال جنت کی مکمل تیاری کا انتظار کر رہا تھا کہ جب مکمل تیار ہو جائے گی تو پھر اس میں داخل ہوں گا، تو ایک پاؤں اس کا اندر تھا اور ایک پاؤں اس کا باہر تھا، آپ کا حکم ہوا کہ اس کی روح قبض کر لو۔ تو مجھے اس وقت اس پر ترس آیا شداد پر کہ جس آدمی نے اربوں اور لاکھوں پتنے کتنے دینار اور درہم اس پہ خرچ کیے جنت بنانے پر، اور پھر اس میں داخلے کے لیے سینکڑوں برس انتظار کرتا رہا، آج اس کا ایک پاؤں اندر ہے ایک باہر ہے، آپ نے کہا اس کی روح قبض کر لو۔ اللہ پاک نے فرمایا ہاں تجھے ایک ہی آدمی پر 2 مرتبہ ترس ہے، تجھے ایک ہی آدمی پر 2 مرتبہ ترس آیا ہے، جب تو نے اس عورت کی روح نکالی تھی اور وہ بچہ جو تھا وہ اکیلا رہ گیا تھا، یہی شداد تھا، یہی کیا تھا؟ شداد تھا۔ اور پھر اس اندھیری رات میں، طوفانی رات میں میں نے اس بچے کو سنبھالا بھی، اس کو محفوظ بھی رکھا، پھر اس کو صحت بھی دی، قوت بھی دی، طاقت بھی دی، ذہانت بھی دی، عقل بھی دی، بادشاہت بھی دی، اور اتنا ذہین بنایا کہ آج یہ میرے مقابلے میں جنت بنانے کے لیے تیار ہوا ہے۔ تو مجھے پھر جب یہ واقعہ میں نے پڑھا تو پھر میں سوچ رہا تھا کہ حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں فَلَمَّا اشْتَدَّ عَضُدَكَ وَقَوِيَ ظَهْرُكَ بَارَزْتَنِي بِالْمَعَاصِي أَهَكَذَا جَزَاءُ مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْكَ۔ فَلَمَّا اشْتَدَّ عَضُدَكَ بہت لمبی حدیث ہے کہ جب تم ماں کے پیٹ میں تھا پھر ہم نے تجھے کیسے سنبھالا۔ اب اللہ آخر میں بچے سے، آدمی سے گلہ کر رہے ہیں کہ جب تیرے کندھے مضبوط ہو گئے، تیری پیٹھ مضبوط ہو گئی تو بارزتنی بالمعاصی، گناہوں کے ساتھ میرا مقابلہ کرتا ہے۔ اہٰذا جزاء من احسن الیک، کیا جو تیرے ساتھ اچھائی کرے اسے یوں ہی بدلہ دیا جاتا ہے؟ تو اس لیے میرے محترم، انسان کے پاس اس کی زندگی سب سے بڑی نعمت ہے، انسان کے پاس اس کی زندگی سب سے بڑی نعمت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال یوں بیان فرمائی کہ زندگی اس کی مثال برف کا ایک ٹکڑا ہے، وہ دھوپ میں پڑا ہے، پگھل رہا ہے، کب ختم ہو جائے گا کسی کو نہیں پتہ۔ اسی طرح انسان کی زندگی کب ختم ہو جائے گی اسے نہیں پتہ۔ اللہ اکبر۔ تو اس وقت افسوس، یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا وہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم، اللہ فرمائیں گے آج اپنے ان بوجھوں کو، ان گناہوں کو کندھوں پر اٹھا کر لاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک آپ نے فرمایا کہ کبھی خیانت نہ کرنا، لوگوں سے کہا لوگوں خیانت کبھی نہ کرنا، اس لیے کہ جو آدمی خیانت کرے گا جس چیز میں، کل قیامت کے دن اس کو اپنی گردن پر اٹھا کے لائے گا۔ آپ نے فرمایا اگر کسی کی ایک بکری میں خیانت کی ہے تو اس بکری کو پھر اپنے کندھوں پر، اپنی گردن پر اٹھا کر لانا ہو۔ اگر کسی کی بھینس، کسی کی گائے، کسی کا اونٹ اس میں خیانت کی ہے تو اللہ فرمائیں گے آج اس کو گردن پہ اٹھا کے لاؤ۔ پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ طُوِّقَهُ إِلَىٰ سَبْعِ أَرْضِينَ، کہ ایک بالشت زمین کے اندر بھی اگر کسی نے خیانت کی ہے نا، ایک بالشت زمین کے اندر، تو کل قیامت کے دن 7 زمینوں کا ایک ٹکڑا جس کو اس کی گردن میں توق بنا کر ڈالا جائے گا۔ آج ہمارے ہاں زمینوں پہ لڑائیاں ہوتی ہیں، باپ 2 بھائی آپس میں زمینوں پہ لڑ رہے ہیں، بھائی وہ سالوں سال نہیں بولتے، بھائی اپنی بہنوں کو وراثت نہیں دیتے، کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے کہ ان کی شادیاں ہو جائیں گی، دوسرے گھروں میں چلی جائیں گی اور یہ زمینیں ساتھ لے جائیں گی۔ اللہ فرما رہے ہیں ایک ٹکڑے میں خیانت کرو گے تو کل قیامت کے دن وہ ٹکڑا تمہاری گردن میں توق بنا کر ڈالا جائے گا، پھر آدمی اسے اللہ کی بارگاہ میں گھسیٹ کر لائے گا۔ اس لیے میرے محترم، اللہ فرما رہے ہیں الا ساء ما یزرون، یہ جو بہت ہی برا بوجھ ہے جو وہ قیامت کے دن اٹھا کے لائیں گے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، یہ دنیا کی زندگی صرف کھیل کود تماشے کے لیے نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آدمی کل الناس یغدو، جب آدمی صبح اٹھتا ہے تو دوبارہ اللہ پاک اسے ایک زندگی دیتے ہیں اور پھر صحت و تندرستی دیتے ہیں، تو ہر عضو پر کیا ہوتا ہے، ایک اس کے ہر عضو پر صدقہ واجب ہوتا ہے،
ہر عضو کے بدلے میں شکریہ واجب ہوتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ پھر آدمی ہر روزانہ اتنا بڑا صدقہ کیسے دے گا؟ 360 جوڑ ہیں اور کیسے اتنا بڑا صدقہ دے گا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، اگر کسی کو نیکی کا حکم دو گے، برائی سے منع کر دو گے، فرمایا یہ بھی اس کی طرف سے صدقہ ہوگا۔ فرمایا اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو اٹھا لو گے تو یہ بھی اس کی طرف سے صدقہ ہوگا۔ فرمایا اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا، چاش کے وقت 2 رکعت نفل پڑھ لو گے تو یہ بھی ان کی طرف سے صدقہ ہو جائے گا۔ سمجھ آ گئی؟ تو وللدار الآخرہ، آخرت کا گھر وہ ہمیشہ ہے، وہی بہتر ہے، اللہ پاک فرما رہے ہیں۔ اور یہ کون لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں؟ آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں افلا تعقلون، اتنی بڑی نعمت عقل سمجھ دی ہے پھر بھی نہیں سوچتے ہو۔ ایک عقل انسان کے اندر بہت بڑا جوہر ہے۔ اللہ اکبر۔ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اللہ پاک نے فرمایا کہ قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون، ہم جانتے ہیں یہ لوگ انکار کرتے ہیں، آپ جب دعوت دینے کے لیے جاتے ہیں تو یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، آپ ان کی باتوں سے پریشان نہ ہوں، یہ در حقیقت آپ کو نہیں جھٹلا رہے، یہ اللہ کا انکار کر رہے ہیں۔ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، یہ اللہ کی آیات کا انکار ہے۔ فرمایا جب یہ کل قیامت کے دن ہمارے پاس آئیں گے تو پھر ہم انہیں بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ بس بات ختم کرتے ہیں۔ میں اب سوچ رہا تھا اس دن، میں بھائی نعیم بٹ صاحب ہیں، آج جماعت والے ساتھی بیٹھے ہیں تو میں ان کو سنا رہا ہوں۔ بھائی نعیم بٹ صاحب فرمانے لگے کہ میں جماعت میں گیا تھا تو مسجد میں لیٹا ہوا تھا، تو ایک پٹھان آیا بوڑھا، مجھے کہنے لگا وہ بابو اٹھ جا، میں تجھے 2 نصیحتیں کرنے لگا ہوں۔ میں نے اسے کہا بھائی میں لیٹا ہوا ہوں، یہاں ہی نصیحتیں کر دے۔ تو پٹھان وہ میرے پاس بیٹھ گیا اور مجھے کہنے لگا بابو بات سنو، دھیان سے سنو۔ میں نے کہا دیکھو پتہ نہیں کیا کہتا ہے، کیا کہتا ہے، اس نے کیا بتانا ہے۔ تو بھائی نعیم بٹ صاحب فرمانے لگے 2 نصیحتیں کی ہیں لیکن اس نے پورا مغز بیان کر دیے۔ اس نے کہا بابو کبھی تھوڑی سی لذت کے لیے گناہ نہ کرنا۔ کیا کہا؟ کبھی تھوڑی سی لذت کے لیے گناہ نہ کرنا، اس لیے کہ وہ تھوڑی سی لذت تو ختم ہو جائے گی، گناہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ بھائی نعیم بٹ صاحب فرمانے لگے میں فوراً اٹھ کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا بھائی یہ بہت قیمتی نصیحت کر رہا ہے۔ میں نے کہا دوسری نصیحت کیا ہے؟ تو کہا کہ تھوڑی سی مشقت کے لیے کبھی نیکی نہ چھوڑنا، اس لیے کہ وہ عارضی مشقت ہے، وہ ختم ہو جائے گی لیکن نیکی ہمیشہ باقی رہے گی۔ تو اس لیے میرے محترم، یہ دنیا کی زندگی اللہ کی طرف سے امانت ہے، کل اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں گے۔ تو اللہ ہمیں اچھی زندگی نصیب فرمائے، ایمان والی زندگی نصیب فرمائے اور ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔